عمل فرسودگی کے بعد اب ہم بات کریں گے عمل کٹاؤ کی۔ عمل کٹاؤ یا ایروژن کیا ہوتا ہے؟ سطح زمین کے نقوش جیسے چٹانیں اور پہاڑ وغیرہ کی تراش خراش کے عمل کو کٹاؤ کا عمل کہتے ہیں۔ یعنی کہ سطح زمین کے اوپر جو ہمارے چٹانیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو اریاں کاری کے نتیجے میں جو سطح زمین کے اندر جو چھپے ہوئے نقوش ہوتے ہیں، جب ظاہر ہو جاتے ہیں سطح زمین پر، تو پھر ان کی تراش خراش کا عمل، یعنی ان کی چھانٹی کرنا، یعنی ان کی جب ہوا یا سمندر کی لہریں یا دریا وغیرہ بار بار ان چٹانوں سے، پہاڑوں وغیرہ سے جب ٹکراتے ہیں، بار بار ٹکراتے ہیں، تو ان کے بار بار ٹکرانے کے عمل میں ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس جگہ سے گھس جاتا ہے یا گھسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ اس کے ساتھ دریا گلیشیئر وغیرہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو کٹاؤ کا عمل کہتے ہیں۔ کٹاؤ کا عمل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر گلیشیئر، ہوا اور ساحلی لہریں سر انجام دیتے ہیں، اور گلیشیئر، ہوا اور ساحلی لہروں کو ہم کٹاؤ کے عمل کے کارکن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ کارکن ہیں جو چٹانوں کے ٹوٹے پھوٹے مواد کو اپنے اصل مقام سے کاٹ کر نئے مقام پر منتقل کرتے ہیں۔ یعنی جب چٹانوں کی شکست و ریخ کا عمل ہوتا ہے، یعنی ان کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے عمل فرسودگی میں، تو اس کے نتیجے میں جب اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ٹکڑے جو جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، تو یہ عمل کٹاؤ کے پھر عمل کے دوران وہ ٹوٹے پھوٹے ذرات دریا، گلیشیئر یا ہوا اور ساحلی لہریں وغیرہ اپنے ساتھ بہا کر اس مقام سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، جہاں دوسری جگہ پر جس جگہ پر وہ منتقل ہوتے ہیں وہاں ایک نیا نقوش جنم لینے لگتا ہے۔ تو اس تمام عمل کو عمل کٹاؤ کہتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کٹاؤ کا عمل فرسودگی اور تودی زیاں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب تودی زیاں کیا ہوتا ہے؟ تودی زیاں کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اریاں کاری کی دو اقسام ہم ڈسکس کر چکے ہیں، عمل فرسودگی اور کٹاؤ کا عمل۔ اب اریاں کاری کی تیسری قسم ہے تودی زیاں۔ تودی زیاں میز ویسٹنگ۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جس کو کشش ثقل یا گریوٹی فورس کہتے ہیں، جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لیں کہ ہم جو بھی چیز اوپر ہوا میں اچھالیں وہ واپس زمین کی طرف ہی پلٹ کر آتی ہے، اوپر ہوا میں کیوں نہیں رک جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری زمین کے اندر ایک ایسی فورس موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور اسی گریوٹی فورس کی وجہ سے ہم بھی زمین پر، ہم ہیومن بینگز جتنے بھی ہیں یا جو زمین پر چلنے والے جانور وغیرہ ہیں، یہ سب جاندار زمین پر چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اچھا، زمین کی یہ جو گریوٹی فورس ہوتی ہے اس کی وجہ سے چٹانی مواد، چٹانوں کا وہ مواد جو فرسودگی کے عمل کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا جب چٹانیں شکار ہوتی ہیں تو وہ مواد جو جمع ہو جاتا ہے وہ ڈھلانوں کے ساتھ براہ راست نشیبی علاقوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ نشیبی علاقوں سے مراد ڈھلوان نیچے کی طرف جو علاقے ہوتے ہیں۔ ایسے اگر آپ ایک چیز کو ترچھا کر کے رکھیں ٹیڑھا، تو اوپر سے کوئی چیز پھینکے تو وہ سیدھی نیچے جائے گی۔ ڈھلان یعنی کہ وہ جو سلپری سائیڈ ہوتی ہے اس کی نیچے کی طرف، جیسے ایک سلائیڈ ہوتی ہے، تو اگر آپ سلائیڈ والا سوئنگ دیکھیں تو اس میں وہ ڈھلان سطح ہوتی ہے، یعنی کہ سلائیڈ پہ جب آپ جھولا لیتے ہیں تو بچے اوپر چڑھتے ہیں سلائیڈ کے اوپر سے، وہ جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو وہ ڈھلان نشیبی علاقے کی طرف آتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں نشیبی کو۔ تو جو چٹانوں کا مواد ہوتا ہے وہ نشیبی علاقوں کی طرف حرکت کرتا ہے، اس عمل کو تودی زیاں کہتے ہیں۔ عمل فرسودگی کے باعث چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور اس چٹانی مواد کی حرکت زمین کی کشش ثقل سے تیز ڈھلانوں پر زیادہ اور کم تیز ڈھلانوں پر کم ہوتی ہے۔ یہ تو نیچرلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ تودی زیاں کے عمل کے دوران ایسی ڈھلوانے جو کہ زیادہ ڈھلوان علاقہ ہوگا، یعنی کہ زیادہ ترچھی ہوں گی، وہاں پر تودی زیاں کا عمل تیز ہوگا، اور جو کم تیز ڈھلانے ہوں گی وہاں پر آہستہ آہستہ وہ چٹانی مواد سرک کر نیچے زمین کی طرف آئے گا۔ اب تودی زیاں زیادہ تر جو ہوتی ہے، تودی زیاں کا عمل زیادہ تر بارش والے علاقوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تودی زیاں کی ایک اہم قسم ہے کیچڑ کا بہاؤ، جو ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے۔ اس میں بارش کا پانی پہاڑ کی کمزور اور نرم معدنیات کو مائع کی شکل میں بہا کر لے جاتا ہے۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے ایسے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقے ڈھلان ہوتے ہیں اور چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ معدنیات کا مجموعہ ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی پہاڑ کی کمزور اور نرم معدنیات کو
اپنے ساتھ بہا کر نیچے لے جاتا ہے، اور یہ عمل چند گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں اگر واقع کوئی گاؤں وغیرہ ہو تو وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے یہ تودی زیاں کا عمل کہ اس میں چند گھنٹوں میں ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں اگر کوئی گاؤں وغیرہ ڈھلان راستوں کے علاقوں میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچانک بڑے اور چھوٹے چٹانی مواد کا بلندی سے نیچے نشیب کی جانب گرنا لینڈ سلائڈ ہیں، اس کو ہم لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں آگے بات کریں گے۔